الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام وقال اللہ تبارک و تعالی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا تعلیمی سال کا آج پہلا دن ہے اور صبح 6:30 بجے اسباق کا افتتاح تھا۔ مجھے عذر کی وجہ سے اچانک رات سفر کرنا پڑا، اس وجہ سے میں صبح اسباق کے افتتاح میں شریک نہیں ہو سکا۔ میری خواہش تھی کہ آپ حضرات کے ساتھ کھل کر تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں کی جائیں اور آپ کے ذہن میں آئے کہ آپ نے مرکز میں رہتے ہوئے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ میں نے اس کے لیے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی 2 آیتیں اور ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ رب العزت جس شخص کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ، یہ طلبہ سمجھتے ہیں یہ ان مصدریہ ہے۔ ان یہدیہ کا معنی ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ ہدایتہ، اللہ رب العزت جس شخص کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کا اسلام کے لیے سینہ کھول دیتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، شرح صدر للاسلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت جب ہدایت کا کسی شخص کے لیے ارادہ فرمائیں تو اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت نور داخل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے احکام اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ معنی شرح صدر کا۔ یہ میں نے عرض کیوں کیا ہے؟ ہمارے ہاں شرح صدر کا معنی، نہ چھیڑو اس کو، ہمارے ہاں شرح صدر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا سینہ کھلے اور بیان اچھی طرح کرے، آدمی دلائل اچھی طرح دے، تقریر اچھی کرے۔ اور یہاں شرح صدر کا معنی کیا ہو رہا ہے؟ یہ قلب نور داخل ہو جس کی وجہ سے بندے کو عمل کی توفیق مل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقصد عمل ہے، مقصد علم نہیں ہے۔ علم عمل کا ذریعہ ہے اور علم مقصود بھی ذات نہیں ہوتا۔ اگر ایک شخص کے پاس علم ہو اور عمل نہ کرے تو علم حاصل کرنے کا اجر بھی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن علم کا مقصود تو عمل تھا، عمل نہیں کرے گا تو علم اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرح صدر کا معنی فرمایا، اب ہمیں بھی سمجھنا جی شرح صدر کا معنی کیا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کی علامت کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس بندے کو شرح صدر ہو گیا ہے، اللہ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 3 علامات ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی علامت بیان فرمائی التجافی عن دار الغرور، اللہ رب العزت اس کو دنیا سے، دھوکے کی جگہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ التجافی، ہٹ جاتا ہے، دور رہتا ہے دنیا سے۔
اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، دنیا ہوتی ہے لیکن دنیا دل میں داخل نہیں ہوتی، دنیا موجود ہوتی ہے دل میں داخل نہیں ہوتی۔ اگر دنیا میں رہ کر اسباب دنیا نہ ہوں تو انسان کو زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں، اور اسباب دنیا ہوں اور وہ اسباب دل کے اندر داخل ہو جائیں تو پھر زندگی اور نقصان دہ بن جاتی ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ مال برا نہیں ہے لیکن مال کا دل میں ہونا یہ برا ہے۔ جس طرح کشتی دریا میں چلتی ہے اور پانی میں چلتی ہے، کشتی کو پانی سے الگ کرو تو کشتی چلے گی کیسے؟ لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کشتی کیسے چلے گی؟ اب تو چونکہ جہاز آ گیا ہے، نظام بدل گیا ہے، پہلے جب کشتیاں چپوں سے چلتی تھیں تو کچھ اندر پانی آتا ہے تو ایک آدمی ساتھ رکھتے جو برتن سے پانی باہر پھینکتا رہتا کشتی پانی سے بھر نہ جائے۔ تو کشتی کا پانی میں رہنا مفید ہے اور پانی کا کشتی کے اندر آ جانا یہ نقصان دہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی علامت فرمائی التجافی عن دار الغرور، کہ یہ آدمی دنیا سے بچتا ہے۔ نمبر 2، اگلی علامت فرمائی والانابۃ الی دار الخلود، اور یہ جنت اور ہمیشگی کا گھر اس کی طرف یہ متوجہ رہتا ہے۔ یہ دوسری علامت بیان فرمانے سے ایک بہت بڑا شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے ہیں جو کافر ہیں، عیسائی ہیں، راہب ہیں، کافر ہیں اور ہندو ہیں، اور وہ دنیا کی بہت ساری خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں اور چلے کاٹتے ہیں، دنیا سے دور رہتے ہیں۔ تو کوئی بندہ یہ سمجھتا کہ شاید اس کو بھی شرع صدر حاصل ہے اور ہدایت مل گئی ہے، اس لیے فرمایا التجافی عن دار الغرور کافی نہیں ہے، الانابۃ الی دار الخلود بھی ضروری ہے۔ ان کے التجافی عن دار الغرور تو ہو سکتا ہے لیکن الانابہ الی دار الخلود نہیں ہوتا۔ ان کی ساری مشقتیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں، آخرت کے لیے نہیں ہوتی۔ میں چلہ کشی کروں میرے دم میں اثر ہو، میری پھونک میں اثر ہو، چلہ کشی کروں لوگوں کا رجوع ہو، میں چلہ کشی کروں میرا بدن ٹائٹ ہو، یہ آخرت کے لیے نہیں ہے۔ اور نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت ارشاد فرمائی الاستعداد للموت قبل نزولہ، موت آنے سے پہلے پہلے موت کے لیے تیار رہے۔ یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس کو شرع صدر فرما دیا ہے۔ تو 3 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 التجافی عن دار الغرور، نمبر 2 الانابۃ الی دار الخلود، نمبر 3 الاستعداد للموت قبل نزولہ۔ میں درسگاہ میں بس اوقات طلباء کے سامنے یہ باتیں وضاحت کرتا رہتا ہوں تاکہ بعض طلباء غیبت کا شکار نہ ہوں۔ میں وضاحت کر دیا کرتا ہوں الاستعداد۔ اب دیکھو وہ طلباء جن کا صرف کا ذوق ہے نا اور تعلیلیں کرتے ہیں، ان کو بعد میں اشکال ہوتا ہے یہ ہمارا کیسا استاد ہے، اس کو تو صرف بھی نہیں آتی۔ یہ حمزہ وصلی ہے الاستعداد، اس کے بعد پھر لام ہے تعریف کے لیے، پھر آگے استفعال کا حمزہ ہے جو وصلی ہے اور درمیانے کلام میں گر جاتا ہے، تو اس کو پڑھنا چاہیے الاستعداد للموت قبل نزولی۔ یہ تو الاستعداد نہیں پڑھتا، الاستعداد پڑھتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ درمیانے کلام میں حمزہ وصلی گر جاتا ہے۔ اب یہ بات میں غیبت کریں گے، مجھے تو نہیں پوچھیں گے لیکن خسر پسر شروع کر دیں گے کہ اس بندے کو صرف بھی نہیں آتی، اس لیے پھر میں وضاحت کرتا ہوں بھی صرف ہمیں آتی ہے اور بہت اچھی طرح آتی ہے۔ میں نے ارشاد الصرف کے 85 قانون ایسے یاد کیے ہیں کہ جیسے شاید آپ کو سورۃ الفاتحہ بھی یاد نہ ہو، اور جن دنوں میں نے ارشاد الصرف پڑھی پورے سال مجھے ایک دن بھی یاد نہیں کہ جتنی پڑھی ہو اتنی رات پڑھے بغیر میں سویا ہوں، یہ میرا پورے سال کا معمول تھا۔ اس لیے ہماری صرف کمزور نہیں ہے لیکن سمجھانا پڑتا ہے کہ اگر الاستعداد نہ پڑھیں الاستعداد پڑھیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آنی، اس لیے پورا جملہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ میں وضاحت اس لیے کرتا ہوں بھی آپ میں سے بعض حضرات بلا وجہ غیبت کے شکار نہ ہوں۔ بعض غیبت کرتے ہیں اور بعض عقیدت مند ہوتے ہیں، ان کو پھر اصلاح کی فکر ہوتی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں اللہ کرے یہ بندہ ٹھیک ہو جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریف فرمائی ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو شرع صدر فرما دے، اللہ دین اور اسلام کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے، اللہ تعالیٰ سینہ وسیع فرما دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نور اس کے دل میں داخل کرتے ہیں
جس سے بندے کا سینہ وسیع ہو جاتا ہے، سینہ وسیع ہوتا ہے، اور احکام اسلام کو بجا لانا بہت آسان ہوتا ہے۔ جتنا جس شخص کا علم ہو اتنا ہی اس شخص کا ظرف اور سینہ بڑا ہونا چاہیے۔ جتنا علم ہو اتنا دل بڑا ہونا چاہیے۔ علم بہت زیادہ ہو دل بہت چھوٹا ہو آدمی کام نہیں کر سکتا، دل بہت بڑا ہو علم بہت تھوڑا ہو تب بھی کام نہیں کر سکتا۔ علم میں وسعت ہو اور وسعت سے زیادہ علم میں تعمق۔ وسعت کافی نہیں، بس اوقات بعض لوگوں کا علم وسیع ہوتا ہے، معلومات بہت ہوتی ہیں، لیکن علم میں گہرائی اور تعمق نہیں ہوتا۔ اس سے پھر انسان کو بہت ساریاں غلط فہمیاں پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں۔ علم میں تعمق ہو تو پھر بات سمجھنی اور سمجھانی بہت آسان ہوتی ہے۔ کچھ دن قبل ایک شخص نے مجھ سے ٹیلی فون پر ایک مسئلہ پوچھا کہ وطر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا جی حدیث پاک میں ہے کہ آخری نماز تمہاری وطر ہونی چاہیے، تو حدیث پاک میں آخری نماز وطر ہو تو نفل کیسے پڑھیں گے؟ میں نے کہا آخری نماز وطر ہو، اس سے نماز کون سی مراد ہے، مطلق نماز یا نماز واجبہ؟ کہا جی مجھے نہیں پتہ۔ میں نے کہا بھائی یہاں سے غلط فہمی شروع ہوئی ہے۔ بس جب آخر الصلاۃکم سے مراد صلاۃ واجبہ ہوگی اب نفل پر اشکال نہیں ہوگا، مطلق صلاۃ ہوگی تو پھر اشکال ہوگا۔ اب اس حل کیسے ہوگا کہ نماز واجبہ ہے یا مطلق ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کھل جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے اگر بعد الوطر 2 رکعت پڑھے ہیں تو اس سے مراد پہ صلاۃ واجبہ ہوگی، اگر کبھی نہیں پڑھے تو اس سے مراد صلاۃ نافلہ ہوگی۔ میں نے کہا اب تھوڑا سا مطالعہ فرمائے بات کھل جائے گی۔ اب دیکھو بات کتنی جلدی حل ہوتی ہے۔ یہ تعمق نہیں ہوگا، ہم 10 احادیث دیکھ لیں گے اور جمع کریں گے اور وطر کے بعد نوافل کے مکروہ ہونے کا فتویٰ لگا دیں گے۔ وسعت علم الگ چیز ہے، تعمق علم الگ چیز ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے اوصاف بیان فرماتے ہوئے وصف بیان فرماتے ہیں، کان اعمقہم علما، صحابہ کا مزاج یہ تھا، واقلہم تکلفا۔ کان اعمقہم علما، صحابہ ایسے تھے کہ ان کا علم بہت گہرا تھا، ان کا علم بہت گہرا تھا۔ کانوا اعمقہم علما، صحابہ کا علم بہت گہرا تھا، واقلہم تکلفا، اور مزاج میں بے تکلفی بہت ہوتی تھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ کانوا اعمقہم علما واقلہم تکلفا۔ کانو اس لیے کہ پیچھے صحابہ کا ذکر ہے اور اس میں ہم ضمیر ہے جو راجع بسوئے صحابہ ہے۔ اب دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن عمر یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ وہ تھے جن کا علم بہت وسیع تھا، فرمایا صحابہ وہ تھے جن کا علم بہت گہرا تھا۔ قرآن کریم کی آیات 6,7500 کے لگ بھگ ہیں، قرآن کریم کی آیات لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہے، اور احادیث کا جو متون ہیں ایک روایت 4000 کی ہے، ایک 10 کی ہے، ایک 50 کی ہے۔ گو 10 اور 50 کی ضعیف ہو، لیکن روایت تو ہے 4 10 اور 50 کی۔ اب متون دیکھیں تو 50,000 سے زیادہ نہیں ہے احادیث کے، آیات دیکھیں تو 7,000 سے زیادہ نہیں ہے، تو 7,000 آیات تو بہت تھوڑی ہیں، 50,000 احادیث تو بہت تھوڑی ہیں۔ اب علم میں وسعت الگ ہوگی، علم میں تعمق الگ ہوگا۔ جب علم میں تعمق ہوگا تو ایک آیت سے ہزاروں مسئلے نکلیں گے، علم میں تعمق نہیں ہوگا تو ہزاروں آیات موجود ہوگی اور ایک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور تعمق علم اس امت کی خوبی ہے، علم کا گہرا ہونا یہ اس امت کی خوبی ہے، اور عالم کا ذوق یہ ہے کہ اس کا علم بہت گہرا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک مزاج ہے، آپ کبھی میرے کمرے میں تشریف لائیں گے، ساتھ طلب آتے ہیں ملتے رہتے ہیں، میں کسی کو منع بھی نہیں کرتا روکتا بھی نہیں، لیکن بلا وجہ آئے تو مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ بات طالب علم صاحب جی میں نے ملنا، میں نے کہا جو آتے ہیں کیا کام ہے؟ بس ویسے ہی۔ تو میں نے کہا ویسے ہی آپ باہر سلام کر لیتے، کوئی کام ہے تو آئے، میں کون سا منع کر دوں، بس ویسے کو چھوڑیں اپنے کام کے اندر لگے رہے۔ میں آپ میرے کمرے میں آئیں گے تو اس میں کتابیں نہیں ہیں، بہت تھوڑی سی کتابیں ہیں، 2 4 5 10 کتابیں ہوگی، آپ دیکھ لیں، اور پھر ہمارے آپ دلائل سنیں، پھر ہمارے بیان سنیں، آپ کا جی چاہے گا کہ ہم بیان اس طرز پر کریں، دلیل یوں پیش کریں۔ کیوں یہ میں بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ تعمق یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مدرس تھے، خارجی کتب کا مطالعہ کتنا تھا، شیخ الہند کے دور میں لائبریری کتنی بڑی تھی۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ بہت وسیع تھا، لیکن جو تعمق حضرت شیخ الہند کو ملا ہے حضرت علامہ کشمیری میں وہ نہیں ہے۔ ہمارے اعتبار سے تو بہت بڑے تھے نا،
شیخ الہند کے مقابلے میں ان کی حیثیت بہت مختلف تھی۔ خیر میں نے ایک تو عرض کیا کہ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے سینوں کو اسلام اور دین کے لیے کھول دے۔ دوسری میں نے آیت تلاوت کی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب اس مقام پر 4 آیتیں ہیں، 3 آیتیں دعا ہیں اور چوتھی آیت نتیجہ ہے۔ پہلے دعا مانگی اشرح لی صدری، نمبر 2 یسر لی امری، نمبر 3 احلل عقدۃ من لسانی، نتیجہ کیا ہے؟ یفقہوا قولی۔ اب یہ آیات تو سمجھانے والی ہیں، بات بہت لمبی ہوتی ہے، میں صرف بنیادی باتیں عرض کرتا ہوں۔ بنیادی بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے وہ طلباء جو دورہ حدیث کر کے تشریف لائیں بطور خاص یہ آئے ہیں مبلغ، واعظ، خطیب بننے کے لیے، امت کو دین سمجھانے کے لیے۔ ہمارے یہاں چونکہ خطیب کا مفہوم ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس پر الجھن ہوتی ہے کہ میں تو خطیب بننے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ داؤد علیہ السلام کے بارے فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ فَصْلَ الْخِطَابِ، حضرت داؤد کو ہم نے فصل الخطاب یا فصل الخطاب سے مراد ہے الخطاب الفاصل۔ یہ میں طلباء کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ ترکیب اضافت و صفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو ایسی خطابت دی ہے کہ حق اور باطل اس سے الگ ہوتا تھا۔ ایسی خطابت خدا کی نعمت ہے، اور دعا کریں اللہ سب کو عطا فرمائے، اور جن کے پاس نہ ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ خطیب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، یاد رکھنا یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من البیان لسحرا، کہ بعض لوگوں کے بیانات ایسے اثر کرتے ہیں جیسے جادو انسان پہ اثر کرتا ہے۔ جس طرح کیفیات جادو بدل دیتا ہے تو بیان انسان کی کیفیات کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات مدرس، معلم، خطیب اور بیان کرنے والے اور واعظ بننے کی وجہ سے آئے ہیں، تو خطیب کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اس کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ جو بات سمجھانا چاہتا ہے وہ خود سمجھے، جو عقیدہ پیش کرنا چاہتا ہے اس کو خود سمجھے، جو کاز لے کر چلا ہے اس کو خود سمجھے۔ تو ہم پورے سال میں طلباء پر توجہ دیتے ہیں بھی آپ اپنے عقائد کو سمجھو۔ اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میری بات مجھے سمجھا دے، میرا کام مجھے سمجھا دے، جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اے اللہ مجھے سمجھا دے۔ اشرح لی صدری، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میں سمجھا دے، اور سمجھ ہو پھر محنت کریں تو پھر مسائل سمجھ آتے ہیں۔ جس بندے کے اندر فہم ہی نہ ہو وہ عقیدہ کیسے سمجھے گا؟ فہم ہو تو پھر فہمی عقیدہ ہوگا نا۔ اس لیے آپ نے کئی بار سنا ہے کہ اگر مجھ سے کو پوچھے کہ میں آپ کے یہاں تخصص فی التحقیق و دعویٰ کرنا چاہتا ہوں تو ساجی شرط کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 مولوی ہو اور نمبر 2 بیوقوف نہ ہو۔ کیوں؟ ہم نے عقائد سمجھانے ہیں نا، تو عقیدہ سمجھ کس کو آئے گا؟ دماغ میں فہم ہو یا نہ ہو، بیوقوف نہ ہو، فہم ہو پھر فہم عقیدہ بھی ہوگا، اور جس میں فہم ہی نہیں ہے وہ فہم عقیدہ کیسے ہوگا؟ بھائی بندہ روٹی کھاتا ہے، میدہ ہو نا، میدہ ہی نہ ہوتا آپ روٹی کہاں رکھیں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں نمبر 1 مولوی ہو اور نمبر 2 بیوقوف نہ ہو۔ وہ جو مولوی کیسا ہو؟ میں نے کہا جیسا بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے بس اوقات باساتی کہتے ہیں، اور بعضوں کو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے آنے والے بہت سارے طلباء ایسے ہیں کہ جو باصلاحیت نہیں اور آپ رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بات کس درد سے آپ کو سمجھاؤں؟ باصلاحیت سے کام لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ باصلاحیت نہ ہو، صلاحیت پیدا کرو پھر اس سے کام لو، یہ کمال ہے۔ جو بہت قابل ہے اس کو آپ مزید سمجھائیں تو کیا کمال ہوگا؟ بندے کے اندر استعداد پیدا کرو، صلاحیت پیدا کرو، بولنے کی طاقت دو، قوت تفہیم دو، کام کرنے کا سلیقہ سکھاؤ، اور پھر اس کو نکال دو میدان میں۔ اور الحمدللہ ہمارے مرکز میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نام اور جگہ نہیں بتاتا کہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں 3 سال قبل تخصص میں 2 طالب علم آئے اور بھائی تھے۔ جب تخصص کر لیا وہ غریب بھی تھے اور باصلاحیت بھی نہیں تھے، تو مشورہ کیا بھی ان کا کیا کریں؟
میں نے اساتذہ سے کہا کہ ان کو گیٹ پر رکھ لو، پہرے دار، عالم اور متخصص، ان کو گیٹ پر رکھ لو، ماہانہ تنخواہ دیں گے، چلو ان کا گزارا بھی چلے گا اور زیادہ قابل تو ہے نہیں، کام بھی کرتے رہیں گے۔ یہ ہماری ان کے بارے میں میری رائے تھی۔ اور جب اپنے علاقے میں گئے اور مرکز سے کام کرنے کا سلیقہ سیکھا، اب ان نے کام کیسے کیا، میں یقین فرمائے حیران ہو گیا۔ ان نے ایک مسجد جس میں خطابت کرتے ہیں وہ غیر مقلدین سے لی ہے، اور ایک مسجد جہاں کام کرتے ہیں وہ مماتیوں سے لی ہے۔ ایک بھائی ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہے اور دوسرا نمازیں پڑھاتا ہے، ایک بھائی ایک مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، دوسرے میں جمعہ پڑھاتا ہے۔ اور جب میں ان کے علاقے میں گیا تو تیسری مسجد انہوں نے تعمیر شروع کی ہوئی تھی، تیسری مسجد۔ اب میں پھر جا رہا ہوں، میرا سفر ہے، تو ان کے یہاں جن بچوں نے پڑھا ہے تو ان بچوں کو اختتام پر میں نے پھر جانا ہے، میرے سفر کے اسی سفر کا حصہ ہے۔ اب میں عرض کروں، دیکھو یعنی ہمارے بارے ذہن میں کیا تھا اور کام کیسے کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہ بہت باصلاحیت ہو، کہتے ہیں نمبر 1 مولوی ہو، جیسا بھی ہو مولوی ہو، نمبر 2 سمجھدار۔ ہمارے شیخ حضرت اقدس عارف باللہ شاہ کی مختار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوڑ رہے تھے اور ان کے پیچھے ایک بندہ تھا، اس سے دوڑ رہے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا، حضرت آپ اس سے کیوں دوڑتے ہیں؟ فرمایا یہ احمق ہے۔ تو کہا جی آپ کو تو اللہ نے ید عیسیٰ یہ نعمت دی ہے، اس کے دماغ پہ ہاتھ پھیرو، حماقت ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ میں بیماریاں ٹھیک کرتا ہوں، عذاب نہیں ہٹاتا، حماقت بیماری نہیں، اللہ کا عذاب ہے۔ میں اس سے جان چھڑا رہا ہوں کہ عذاب کیا طرف، میں اسے جان چھڑا رہا ہوں۔ تو مولوی ہو اور سمجھدار ہو، اشراح لی صدری۔ نمبر 2 یسر لی امری۔ داعی کی دوسری ضرورت یہ ہے کہ اس کو اسباب ملیں۔ اسباب میں بنیادی چیزیں 2 ہوتے ہیں، افراد اور اموال، بندہ اور چندہ، یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ بس افراد مل جائیں اور اموال مل جائیں، کام بہت آسان ہوتا ہے۔ یسر لی امری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بندہ مانگا تھا، یا اللہ یہ ہارون مجھے دے دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مانگا تھا، اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے۔ دیکھو بندے مانگے جا رہے ہیں نا، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال مانگے بھی ہیں، اور جنگ بدر اسلام کی جو پہلی جنگ ہے اس کی بنیاد بھی اموال ہے۔ کفار کا کافرہ جو شام سے آ رہا تھا مکہ، فرمایا ان کا سارا مال ضبط کر لو تاکہ ان کو جرأت نہ ہو کہ مال اسلام کے خلاف استعمال ہو۔ تو جنگ بدر کی تو بنیاد ہی یہ تھی۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ، اغار النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ایسے حملہ کیا جیسے، اب اغارہ کیا ہے، اغارہ یغیر اغارتن، آپ دیکھیں اس کا کیا معنی بنا۔ ہم نے ایک نا ایسے کمزور سا مفہوم دین کے بنایا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں جو آدمی بالکل بزدل ہو، پھسپھسی باتیں کریں، کہتے ہیں یہ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے ان کے۔ میں نے کہا جو ان کے کہنے ہیں اللہ ہمیں ان کہنوں سے دور ہی رکھے۔ مزاج عجیب بنتا چلا جا رہا۔ یسر لی امری۔ نمبر 3 احلل عقدۃ من لسانی، کہ جو دل میں بات ہے وہ میں کہہ سکوں، اللہ مجھے فصاحت اور بلاغت عطا فرما۔ تو داعی کی 3 ضرورتیں ہیں۔ نمبر 1 جو بات سمجھانا چاہتا ہے وہ سمجھے۔ نمبر 2 اس بات کو پہنچانے کے اسباب۔ نمبر 3 اس بات کو سمجھانے والی زبان۔ میں اس کے لیے طلباء کے لیے اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو سمجھنے والا دماغ دے اور سمجھانے والی زبان دے دے۔ آپ کے پاس سمجھنے والا دماغ اور سمجھانے والی زبان ہو، آپ پوری دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں، یقین فرمائیں۔ آپ جنگل میں منگل نہیں، بدھ اور جمعرات بنا کے رکھ دیں گے، لیکن سمجھنے والا زبان، دماغ اور سمجھانے والی زبان، ورنہ بہت مشکل ہے، کام نہیں ہوتا۔ یہ 3 چیزیں داعی مانگتا ہے، کیوں؟ یفقہوا قولی، اے اللہ مجھے 3 چیزیں دے، اس وجہ سے نہیں کہ میری قوم مان لے، اس وجہ سے کہ میری قوم سمجھ لے۔ معلوم ہوا کہ نبوت اور نبوت کے وارث عالم کے ذمہ منوانا نہیں ہے، سمجھانا ہے۔ جب منوانے کا مزاج ہوگا تو آپ بہت جلدی فلاح ہو جائیں گے، سمجھانے کا مزاج ہوگا آپ کا کام بہت دیر تک چلے گا۔ تو اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو 2 مقام سے تلاوت کی ہے، میں نے مختصر سی شرح اس کے لیے عرض کی ہے، تو دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدایت بھی دے اور شرح صدر عطا فرمائے۔ اب آپ کے ذہن میں ممکن ایک سوال آ جائے کہ اللہ نے ہدایت تو دی ہے تبھی آئے ہیں نا، اب مزید کون سی ہدایت اللہ سے مانگتے ہیں؟ 3 لفظ یاد رکھنا،
ایک ہوتا ہے بالکل، ایک ہے عطائے ہدایت، ایک ہے بقائے ہدایت، اور ایک ہے ارتقائے ہدایت۔ کتنے مقام ہیں؟ نمبر 1 عطائے ہدایت، نمبر 2 بقائے ہدایت، نمبر 3 ایک ہے اللہ ہدایت دے، ضلالت ہے ہدایت دے دے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ضلالت سے نکال کر ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ہم شرک اور کفر سے اسلام کی طرف آئے ہیں، بدعت سے سنت کی طرف آئے ہیں، ضلالت سے ہدایت کی طرف آئے ہیں، فسق سے نیک اعمال کی طرف آئے ہیں، جہالت سے علم کی طرف آئے ہیں۔ آئے نہیں ہیں، اللہ لائے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ کبھی بندہ رجوع کرتا ہے اللہ لے آتے ہیں، اور کبھی اللہ اپنے کرم سے کھینچ کے لے آتے ہیں۔ تو ایک ہے نفس ہدایت، عطائے ہدایت، وہ تو ملی ہے۔ اب 2 چیزیں اور چاہیے۔ نمبر 1 بقائے ہدایت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ اپنے ہدایت دی ہے، اب ہدایت کو باقی بھی رکھنا، ختم نہ کرنا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ یہ دعا مانگنے والے کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بقائے ہدایت۔ اور تیسرا درجہ ارتقائے ہدایت، یا اللہ ترقیات عطا فرما، ترقیات عطا فرما، علم دیا اور دے دے، سنت پہ عمل کی توفیق اور دے دے، دین کا کام لیتے ہیں آپ اور لے لیں اور لے لیں اور لے لیں۔ تو ہدایت کے درجات ہیں جو موت تک ختم نہیں ہوتے، بلکہ درجات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی تو اہدنا الصراط المستقیم پر ہونے والے اشکال بھی سارے دفع ہو جائیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ صراط مستقیم پہ چلا دے، نبی بھی دعا مانگتے ہیں اللہ صراط مستقیم پر چلا دے، نبی تو پہلے صراط مستقیم پر ہے، تو پھر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں چلا دے؟ اشکال حل ہو گیا نا۔ پیغمبر کے لیے چلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے مزید آگے بڑھا دے، مزید آگے بڑھا دے۔ ہمارے لیے عطائے ہدایت مل گئی تو بقائے ہدایت، پیغمبر کے عطائے ہدایت بھی ہے، بقائے ہدایت بھی ہے۔ نبی کو ہدایت ملتی بھی ہے اور ہمیشہ بھی رہتی ہے، وہاں تصور بھی نہیں ہدایت سلب ہو جائے۔ تیسرا مرتبہ ارتقائے ہدایت، وہ تو پیغمبر کے ساتھ بھی ہے نا، پیغمبر آگے 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 بڑھتے۔ ایمان 3 قسم کا ہے، ایک ہے ایمان انبیاء کا، ایک ہے ملائکہ کا، اور ایک ہے عام انسانوں کا۔ انبیاء کے ایمان میں ہمیشہ ترقی ہوتی ہے۔ ایمان سے مراد نفس ایمان نہیں ہے، ایمان سے مراد کیفیات ایمان ہے، ہمیشہ ترقی ہوتی ہے۔ اور ملائکہ کا ایمان ایک جگہ پہ جامع رہتا ہے، نہ اوپر نہ نیچے، کیفیات میں اوپر نیچے نہیں ہوتا۔ اور امت کا ایمان کبھی بڑھ گیا کبھی کم ہو گیا۔ ایمان نہیں، اس سے مراد ایمان کی کیفیت ہے، کبھی بڑھ گئی اور کبھی کم ہو گئی۔ نفس ایمان تو لا یزید ولا ینقص، نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، کیوں؟ نفس ایمان سے مراد ایمانیات ہے۔ ایمانیات ہم نہ زیادہ کر سکتے ہیں تو کفر ہے، کم کریں تو کفر ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن یزید و ینقص سے مراد ایمان کی کیفیات ہے۔ اچھا ماحول ملا ہے کیفیت اوپر ہو جاتی ہے، ماحول اچھا نہیں ہوتا کیفیت نیچے ہو جاتی۔ یہ بالکل ٹمپریچر ہے، بادل بنے تو پھر 40 سے نیچے 35، پھر 30، پھر نیچے بھی آتا ہے۔ رمضان مبارک میں ہم مری گئے تو میں سیر کے لیے کبھی کسی علاقے میں نہیں جاتا، اللہ کا بڑا شکر ہے، دین ہی کے لیے جاتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ سیریں بھی کروا دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی پورے عالم کی سیر کروائے، پورے عالم میں اللہ آپ سے خوب دین کا کام لے۔ تو رمضان میں ہم گئے مری تو وہاں ٹمپریچر کیا تھا؟ 11 درجے کا، بتاؤ 11 درجے کا۔ اور وہاں سے جب پنڈی پہنچے تو 37 درجے کا ہے۔ اب دیکھو کہیں سردی زیادہ ہے کہ گرمی زیادہ ہے، یہ اوپر نیچے حالات ہوتے رہتے ہیں، درجہ حرارت بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ ابھی آپ یہ دروازے بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور 4-5 مہینے کے بعد دروازے بند کریں گے، کھڑکیاں بند کریں گے، پھر چادریں اوپر لیں گے، پھر بھی کہنا ہے سردی بہت ہے سردی بہت۔ ابھی کہتے ہیں گرمی بہت، گرمی اور سردی بس برابر ہے۔ جن نے کام کرنا ہو ان کا گرمی سردی مسئلہ نہیں ہے، اور جنہوں نے کام نہ کرنا ہو ان کا گرمی بھی مسئلہ ہے، ان کا سردی مسئلہ ہے۔ میں کل بھی ہمارے سادہ کا اجلاس تھا تو میں سادہ سے بھی عرض کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھو میں نے اپنا مزاج بنا رکھا ہے، ہمیں 24 گھنٹے اے سی میں رکھو پھر بھی ٹھیک ہے، 24 گھنٹے دھوپ میں رکھو پھر بھی ٹھیک ہے۔ کمرہ اے سی ہوتا ہے، گاڑی اے سی ہوتی ہے، اور جب پولیس پکڑ دی ہے تو 3 مہینے نان اے سی چلتے ہیں کبھی ہم نے ٹینشن نہیں لی، کبھی بھی۔ آپ یقین فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ میں جاتا ہوں تو پکڑنے والوں کو بھی تعجب ہوتا ہے، یہ کیسا قیدی ہے، گئے اور جا کر سو گئے، اللہم بسمک اموت واحیا کیا مشکل ہے۔
یہ اپنا نا مزاج بنائیں، مزاج. پھر گرمی سردی آپ کچھ نہیں کہیں گے، اسباب مل جائیں گے شکر کریں گے، نہیں ملیں گے اللہ سے مانگتے رہیں گے بس. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. حدیث پاک جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اس کو سمجھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم. جو شخص جتنا پڑھا ہے اس پر عمل کرے اللہ وہ بھی دیتے ہیں جو اس نے نہیں پڑھا ہوتا. بس اللہ شرح صدر فرما دیتے جتنا پڑھا ہے اس پر عمل کرے، پھر اللہ وہ علوم بھی عطا فرماتے ہیں جو بندے نے پڑھے نہیں ہوتے. جب جتنا پڑھا اس پر عمل کریں، پھر جب آپ میدان میں نکلیں گے جو دلیل نہیں پڑھی ہوگی وہ بھی دماغ میں آئے گی، جو جواب نہیں پڑھا ہوگا وہ بھی دماغ میں آئے گا. یہ شرط ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ کام میں لگا رہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور المرقدہ نے ایک واقعہ حضرت کے خطبات کے اندر درج ہے. امثال عبرت ایک کتاب ہے جس میں حضرت کے خطبات سے واقعات اکٹھے کر کے الگ کتاب بنائی امثال عبرت، اس میں واقعہ موجود ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے لیے ہندوستان سے چلے اور پاکستان اس علاقوں تک آئے، حضرت پشاور پہنچے تو وہاں یہ پشاور نہیں، یہ ہر جگہ کے ساتھ ہوتا ہے، حضرت کے ساتھ واقعہ پشاور میں پیش آیا. وہاں پہنچے تو حضرت سے کچھ لوگ حاسد ہوئے، یار یہ مولوی ہے اور اس کی عزت کتنی ہے، تو ملنے کے لیے آئے. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ حضرت کے نائب تھے، حضرت کے ساتھ چلتے تھے، اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ منقولی اور معقولی مولوی تھے، قرآن و سنت فقہ بھی تھی اور منطق فلسفہ ریاضی بھی تھی. جب آئے تو سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے جہاد والے گھوڑے کو خرخرا مار رہے تھے، گھوڑے کو سیٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا بھئی مولوی اسماعیل کون ہے؟ فرمایا بتائیں کیا کام ہے؟ کہا جی کون ہے؟ کہا میں ہوں. اب حضرت نے بنیان پہنی ہے اور لنگی پہنی ہے اور گھوڑے کی خدمت میں لگے ہیں، کون سمجھے گا یہ مولوی ہے؟ رحمت فرمایا کہ میں ہوں. ان نے سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ سوالات کیے، جتنے سوالات کے سارے جواب دے دیے. تو ان نے سمجھا کہ یہ تو جو کہ منطقی مولوی ہے، تو مولانا اسماعیل کو چھوڑو سید احمد شہید کے پاس چلو. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب احمد شہید رحمۃ اللہ کے پاس پہنچے تو حضرت کے دل میں یہ بات آئی، اللہ کی جانب سے دل میں آئی کہ یہ لوگ میرا امتحان لے کر مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میں سید بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، تیرے راستے کا مجاہد بھی ہوں، اللہ مجھے ذلت اور رسوائی سے آج بچا لے. تو پھر ان لوگوں نے سوالات شروع کیے. کبھی وہ سوال کرتے منقول قرآن سنت اور فقہ کا، حضرت یوں دائیں طرف دیکھتے اور سوال کا جواب دیتے. پھر وہ سوال کرتے معقول کا، منطق فلسفہ ریاضی آیت فلکیات، حضرت یوں دیکھتے اور سوال کا جواب دیتے. سوالات کے جواب دیے، وہ ناکام اٹھ کے چلے گئے. حضرت سید احمد شہید نور اللہ مرقدہ سے وہاں بیٹھے خواص میں سے ایک بندے نے پوچھا حضرت ہمیں دو باتوں پر بہت تعجب ہوا. نمبر ایک، آج آپ نے ان سوالات کے جوابات دیے جو آپ نے پڑھے نہیں ہیں، فن سے تعلق نہیں. نمبر دو، قرآن کریم سنت اور فقہ سے متعلقہ سوال کا جواب دیتے تو آپ دائیں طرف دیکھتے، اور جب آپ منطق فلسفہ ریاضی پر سوال ہوتا تو جواب دیتے وقت آپ بائیں طرف دیکھتے. ہمیں بہت تعجب ہوتا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی، اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے میری دائیں جانب امام غزالی کی روح کو حاضر کر دیا اور میرے بائیں جانب ابن سینا کی روح کو بٹھا دیا. تو جب منقول کا سوال آتا تو امام غزالی بولتے، اور جب منطق فلسفہ آتا تو ابن سینا بولتے. حکیم علومت فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، کہ جب آدمی علم پر عمل کرتا ہے اللہ وہ بھی عطا فرماتے ہیں جو اس نے پڑھا نہیں ہوتا. تو میری اس پوری گفتگو کا خلاصہ وہ صرف ایک ہی جملہ ہے کہ ہم سب آج سے عمل کی نیت کریں. بس پڑھنا تو ہے ہی، عمل کی نیت کریں، عمل کی نیت کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اعمال کی نیت کریں، خود کو بنانے کی کوشش کریں. تو جس طرح درجہ تخصص میں آنے والے حضرات ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے تخصص کے داخلے کی شرائط کیا ہے،
تو ہم کہتے ہیں 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 مولوی ہو، نمبر 2 سمجھدار ہو، بیوقوف نہ ہو۔ پھر پوچھتے ہیں جی آپ کا نصاب کیا، پڑھاتے کیا ہے؟ تو مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں انسانیت، ہم انسان بناتے، یہ ہمارا نصاب ہے۔ یہ اس لیے آپ ذہن نشین فرما لیں، آپ علم میں ہم سے یقیناً بڑے ہوں گے، تقویٰ میں آپ یقیناً ہم سے بڑے ہوں گے، لیکن یہاں آپ پڑھانے کے لیے نہیں آئے، پڑھنے کے لیے آئے۔ تو جو پڑھنے کے لیے آئے وہ بڑا ہو وہ تب بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور جو پڑھانے کے لیے بیٹھا ہو وہ چھوٹا ہو وہ تب بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے یہاں پڑھنا ہے تو پہلے دن سے ایک ذہن بنا لیں، پہلے دن سے آپ کو پڑھتے وقت علم تو ہم یوں ہی دیں گے کہ جیسے ایک عالم کو پڑھایا جاتا ہے، تربیت ایسے کریں گے جیسے اعدادیہ کا طالب علم ہوتا ہے۔ یہ پہلے دن سے اب ذہن نشین فرما لیں، اس پر آپ نے کبھی ناراض نہیں ہونا۔ ہمیں ڈانٹ دیا ہے، کلاس میں کھڑا کر دیا ہے، ہم سے بیت الخلاء صاف کرائے ہیں، ہمیں خدمت پہ لگا دیا ہے، جو یہ کام نہیں کر سکتا وہ آج چلا جائے۔ نہ ہماری ناراضگی ہے نہ آپ کی ناراضگی ہے، لیکن جب اسباق چل پڑیں گے تو پھر آپ سے خدمت لیتے وقت آپ کے علم کو نہیں دیکھیں گے، آپ کی حیثیت کو دیکھیں گے۔ علم آپ کے پاس زیادہ ہو لیکن حیثیت تو طالب علم کی ہے نا، کہ جب طالب علم بن کے آئیں گے تو اپنے طالب علم بن کے رہنا ہے۔ طالب علم بن کے نہ رہ سکیں تو بے شک ہم آپ سے خوش ہیں، آپ ہم سے خوش ہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو نیت آپ اعمال کی کریں، اس لیے آپ نے مدرسے کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرنی ہے اور اعمال پر پوری توجہ دینی ہے۔ اس کا اچھی طرح ابھی سے آپ ذہن بنا لیں، اللہ ہم سب کو اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ذہن بنانے سے پھر بندے کو دقت نہیں ہوتی، الجھن نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، بندہ پھر شوق اور رغبت سے کام میں لگا رہتا ہے۔ اور ہم اپنے ماحول کو تھوڑا سا سخت نہیں کرتے، ٹائٹ کرتے۔ ٹائٹ اور سخت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ درمیان میں باتیں آئیں گی تو میں اپنے الفاظ کی شرح خود کرتا رہوں گا تاکہ آپ کبھی بھی دقت نہ ہو۔ ہم سخت نہیں ہیں، ہم مضبوط ہیں۔ سختی اور ہوتی ہے اور مضبوطی اور ہوتی ہے، سختی اور ہوتی ہے مضبوطی اور ہوتی ہے۔ لوہے کا زنجیر یہ سخت ہوتا ہے اور ریشم کا رسہ یہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ لوہے کے زنجیر نہ بنیں، ہم ریشم کے رسے بنیں۔ ریشم کا رسہ بہت نرم ہوتا ہے لیکن وہ ٹوٹتا نہیں ہے، لوہا بہت سخت ہوتا ہے اور بڑی جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ نرمی آپ کے اندر پوری ہو لیکن عقائد سے کوئی دائیں بائیں ہلا لے، یہ کسی کے بس میں نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بس ہم سخت نہیں ہیں، مضبوط ہیں۔ اس لیے ان اصولوں سے اور قواعد سے دائیں بائیں ہٹانا یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ آپ اپنا مزاج بناؤ گے، آپ کو راحت ہوگی اور کام سیکھنے کی نیت سے آپ پڑھو۔ علم آپ نے بہت پڑھا ہوگا، بس اس علم کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کو سیکھو۔ میں ایک مرتبہ ایک علاقے میں گیا، خیبر پختونخوا کا ایک ضلع تھا، تو علماء کنونشن تھا۔ اس کنونشن سے فارغ ہونے کے بعد مخصوص علماء کی چائے کی نشست تھی، بیٹھے تھے، تو علماء نے ایک عالم کی میرے سامنے تعریف کی، ان کا مطالعہ بہت اچھا ہے، مدرس بڑے زبردست ہیں، پڑھاتے بہت اچھے ہیں، اور ماشاءاللہ جسم بھی ایسا تھا کہ جیسے ہونا چاہیے، بس تتن فی العلم والجسم کا مصداق، علم بھی مضبوط تھا اور جسم بھی قوی تھا۔ جب علماء نے ان کی اچھی تعریف کی تو میں نے کہا ان کو 1 سال کے لیے میرے پاس بھیجو۔ یہ علماء کے لیے بہت عجیب بات تھی، اس لیے جو ہمارے قریب نہیں نا، دور دور ہیں، تو وہ پھر میرے بارے میں یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ کسی کو سمجھتے نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، آپ رہیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ تو ان کو بہت تعجب ہوا، ہم نے اتنی تعریف کی ہے اور یہ کہتے ہیں 1 سال میرے پاس بھیجو۔ تعجب تو بندے کو آنکھوں سے محسوس ہو جاتا ہے۔ میں نے ان علماء سے کہا آپ کا نوجوان طاقتور بچہ ہو جو مقویات کھاتا ہو، دودھ استعمال کرتا ہو، ورزش کرتا ہو اور خوراک سے اس کا جسم پھٹتا ہو، طاقتور آپ کا لڑکا ہو، اور آپ کے گھر میں ایک مہمان آئے پہلوان ہو اور بوڑھا ہو اور کمزور ہو پہلوان، لڑائی کے گر جانتا ہو، اور آپ اس کے سامنے کہ جی ہمارا بچہ بہت اچھی خوراک کھاتا ہے، ورزش بہت کرتا ہے، اس کا جسم بہت مضبوط ہے، اور وہ بوڑھا کمزور پہلوان کہے اس کو کچھ عرصے کے لیے میرے پاس بھیجو، تو آپ اس کی بات پر خوش ہوں گے یا ناراض؟ کہتے خوش ہوں گے۔ میں نے کہا کیوں؟
آپ سمجھتے ہیں کہ طاقت آپ کے بچے کے پاس ہے، لیکن لڑنے کے گر یہ بوڑھا پہلوان جانتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں بلاتا میں اس کو مزید طاقتور بنا دوں گا، وہ اس لیے بلاتا ہے میں اس کو طاقت کے استعمال کے گر سکھا دوں گا۔ میں نے کہا میں نے جو کہا نا حضرت کو ہمارے پاس بھیجو، اس لیے نہیں ہم ان کو علم دیں گے، اس لیے بھیجو کہ ہم جن کے پاس علم ہے ان کے استعمال کے گر ان کو سکھائیں۔ یہ پھر جب اپنے علاقے میں کام کریں گے نا تو آپ دیکھنا کام کا لطف کیسے آتا ہے، کام کا طریقہ کیسے ہے۔ صرف علم کافی نہیں ہے، وہ علم منتقل کیسے کرنا ہے، وہ علم عوام کو کیسے سمجھانا ہے، یہ مستقل ایک فن ہے۔ کبھی کسباً ملتا ہے، کبھی واہباً ملتا ہے۔ بعضوں کو اللہ بغیر محنت کے دیتے ہیں اور بعضوں کو محنت سے کمانا پڑتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے بہت ساری نعمتیں واہباً عطا فرمائی، بہت سے، اللہ کا بہت کرم ہے۔ میں ایک چھوٹی سی آج کی بات کر لیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب دیکھو ہمارے ڈرائیور ہیں، وہ جوان بھی ہے، مجھ سے طاقتور بھی ہے اور کنوارا بھی ہے، اور میری عمر اس سے دگنی ہے، شادی شدہ ہوں، 3 بیویاں ہیں اور مشقت بھی برداشت کرتے ہیں۔ اب کل ہمارا سفر تھا تو رات تقریباً سوتے دیر ہو گئی، یہاں سے میں 10:30 گھر گیا تو جیسے بچے تھے، اب ایک بچہ رو پڑا، دوسرا رو پڑا، رات پھر آنکھ کھل گئی، پھر کھل گئی، تو پوری رات میں میرا خیال ہے بمشکل شاید میں 1 گھنٹہ یا 1.5 بجے سویا ہوں۔ عام معمول کے مطابق میں 2:45 بجے اٹھتا ہوں، تو رات 2:30 بجے اٹھے چونکہ سفر کرنا تھا۔ اور اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، جب میرے ساتھ آپ سفر کریں گے تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ میں سفر میں نہ اپنے اذکار چھوڑتا ہوں نہ اپنے تہجد چھوڑتا ہوں۔ یہ جو ہمیں خطیب سمجھتے ہیں یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی، جو ساتھ جاتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے کہ ان کی خلوت کیسی ہے۔ ورنہ تو لوگ گاڑی، پھول، استقبال، اچھی اچھی خوراکیں اور سٹیج کی گھن گرج کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھا تھا۔ ہم میں 2:30 بجے اٹھا، پھر ہم نے پہلے اپنے تہجد پڑھے اور ورزش زیادہ تو نہیں، میں نے صرف 3 منٹ ورزش کی ہے، بس شروع کیا تو ناغہ نہ ہو، پھر گاڑی میں بیٹھے اور بیٹھ کے میں نے ذکر شروع کر دیا۔ ہم نے اپنی تسبیحات پوری کی، موٹر وے سے پہلے ہم نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد ہم ملتان گئے، اور ملتان جا کر میں تو نہیں سویا، ڈرائیور کو میں نے تھوڑا سا آرام کر سکتے ہو کر لو، واپس آنا تھا، ظاہر ہے ہماری 2 گاڑیاں تھیں، ایک گاڑی پہلے چلی گئی تھی، ایک گاڑی میرے ساتھ گئی تھی، تو میں نے کہا آپ ایسا کرو دوسری گاڑی میں ڈرائیور چلاتا ہے آپ سو جاؤ اور گھر والے میرے ساتھ میں گاڑی چلاتا ہوں۔ تو میں پھر واپسی موٹر وے تک گاڑی چلا کر لایا اور ان کو میں نے سلایا۔ اس کے بعد جب موٹر وے پہ چڑھا میں نے کہا اب آپ گاڑی سنبھالو، نیند پوری ہو گئی؟ اس نے کہا استاد جی پوری ہو گئی۔ ابھی دیکھیں میں پھر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں صرف ایک دن کا سمجھا رہا ہوں کہ جب آدمی ایک چیز طے کر کے چل پڑتا ہے نا، اب یہ جو ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ طاقت بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے ہے کہ کام کا فیصلہ کیا ہے، اللہ پاک پہ نظام بنا دیتے۔ تو بعض چیزیں بندے کو کسباً ملتی ہیں اور بعض چیزیں بندے کو واہباً ملتی ہیں۔ اب یہ واہباً بہتر ہوتی ہے کسباً بہتر ہوتی ہے، اس پر پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے کہ دونوں نعمتوں میں سے زیادہ نعمت قیمتی کون سی ہوتی ہے، واہبی یا کسبی؟ اس پہ بات ہونی چاہیے نا، بندے کو سمجھنا چاہیے کہ دونوں میں سب سے زیادہ قیمتی نعمت کون سی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بس میری درخواست ایک ہی ہے کہ میں اور آپ سب اعمال کی نیت کر لیں، بس نیت کریں، جو پہلے گناہ کی اللہ معاف فرما دے، آئندہ نہیں کریں گے، پہلے کوتاہی کی تھی اللہ درگزر فرما دے، آئندہ میں انشاءاللہ کوتاہی بھی نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جو پہلے گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اور جو کوتاہی کیا اس کو درگزر فرمائے۔ لفظوں پہ غور ضرور کیا کرے، جو میں لفظ کہتا ہوں اس پہ غور کیا کرے، گناہ پر معافی ہے، کوتاہی پر درگزر ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ معاملہ ایسا فرما دے، اللہ مجھ سے بھی کام لے، اللہ آپ سے بھی کام لے، باقی انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ 2-3 دن میرے بالکل ضروری اسفار ہیں جو پہلے سے طے ہیں، وہ میں نے کرنے ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ کل ہمارے 3 جلسے ہیں، 3، ایک 10 بجے ہے، پھر 2 بجے ہے، پھر عصر کے بعد ہے، پھر مغرب کے بعد ذکر کی مجلس ہے، یہ پشاور کے علاقے میں۔ اب دیکھیں پشاور 10 بجے جلسہ ہے، تو میں کتنے بجے چلوں گا، کتنے بجے پہنچوں گا؟ اور میرے اللہ نے چاہا تو میں ہر جلسے پر پہنچ کر کہتا ہوں بھی اپنی گھڑی دیکھ لو۔ ہمارا میزبان فون نہیں کرتا مولانا صاحب کہاں پہنچے ہیں، میں فون کرتا ہوں بھائی کہاں آنا ہے، بتاؤ کہاں آنا ہے۔ یہ میں جو کارگزاری سنا رہا ہوں نا، اس لیے کہ آپ یہ مزاج بناؤ، نخرے مخرے چھوڑو، اپنے مزاج سے کام کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی اسباق انشاءاللہ صبح سے شروع ہیں اور باقاعدہ شروع ہے۔ آپ کا پہلا سبق فجر کی نماز سے پہلے بتا دیے نا، اذان
پہلے اٹھیں تہجد پڑھیں اور فجر کی اذان کے بعد نماز سے پہلے حفظ الحدیث کا سبق ہو، پھر اشراق تک اپنا مال اور تلاوت ہوگی، پھر سبق ہوں گے۔ ہم دوپہر کو سبق اتنا جلدی فارغ کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا وقت مل جائے قیلولے کا۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ سورہ ملک پڑھیں اور پھر اس کے بعد موبائل کھولیں اور فیس بک آن کریں، بس اس کے بعد پھر اپنی جاریاں شروع کریں۔ بس اس کو بند رکھو، ابھی ترغیباً ہم کہہ رہے ہیں بند رکھو، ورنہ نظم یہی ہوگا کہ پورا دن آپ کا موبائل بند رہے گا سوائے عصر سے لے کر مغرب تک۔ عصر سے مغرب کھولو، اپنے ضروری فون کرو اور پھر بند کر دو۔ اس کے علاوہ کہ آپ موبائل کھولیں اور استاد دیکھ لیں اور موبائل پورا سال ضبط ہو جائے تو پھر آپ نے ناراض نہیں ہونے کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ عصر سے مغرب کھول کے اپنے فون پورے کر لو، پھر اس کو بند کرو اگر آپ نے کچھ بننا ہے تو۔ باقی آپ بڑے ہیں، آپ مار تو نہیں سکتے، ڈانٹ تو نہیں سکتے، سمجھا ہی سکتے ہیں، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، نقصان بہت ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، اس میں نقصان منافع ہیں لیکن نقصان بہت زیادہ ہے، اور طالب علم جتنا اس سے دور رہ سکے اتنی اس کی عافیت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔